بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لولا نزل علیہ القرآن جملة واحدہ، کیوں نہیں اتارا گیا اس پر یہ قرآن ایک ہی بار؟ کذالک، اسی طرح ہم نے اتارا، لنثبت به فؤادک، تاکہ ہم اس کے ساتھ آپ کے دل کو مضبوط کریں، ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا، خوب ٹھہر کر پڑھنا۔ یہ کفار و مشرکین کا پانچواں اعتراض ہے جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن مجید پر کیا۔ پہلے اعتراضات پیچھے گزر چکے ہیں کہ وہ کھانا کیوں کھاتا ہے، وہ بازاروں میں کیوں چلتا ہے، اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں، اس کے پاس دولت کیوں نہیں، اور اس طرح کے اعتراضات اللہ پاک نے ان کا جواب دیا۔ اور یہ آخری پانچواں اور سب سے فضول اعتراض یہ کیا کہ یہ قرآن مجید اس پیغمبر پر ایک ہی مرتبہ پوری کتاب کی شکل میں نازل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو کیا اللہ کو سوچنا پڑتا ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا سوچ کر اپنے نبی پر نازل کرتا ہے، یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا تھوڑا سوچ سوچ کر قرآن مجید لوگوں کو سناتے رہتے ہیں؟ تو فرمایا یہ بات نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے تھوڑا تھوڑا نازل کرنے میں بہت سے فائدے ہیں۔ قرآن مجید کو اللہ پاک نے دونوں اعزاز عطا کیے، یہ پورے کا پورا بھی نازل ہوا اور پھر 23 برس میں تھوڑا تھوڑا کر کے بھی نازل ہوا۔ پورے کا پورا تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا، اور پھر وہاں سے حسب ضرورت اور حسب موقع اللہ پاک تھوڑا تھوڑا کر کے اپنے پیغمبر تک یہ قرآن مجید بھیجتے رہے۔ تھوڑا تھوڑا نازل کرنے میں فائدہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشکلات کے ہجوم میں گھر جاتے اور ناموافق حالات چاروں طرف سے آپ کے سامنے آ جاتے، تو اس وقت اللہ پاک اپنے سب سے مقرب فرشتے جبریل امین کو بھیجتا کہ جاؤ ہمارے پیغمبر کے پاس ہمارا کلام لے جاؤ اور ان کے دل کو جا کر تسلی دو۔ تو فرمایا پہلا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کا رسول کا دل مضبوط ہو جائے اور آپ کو تسلی ہو جائے کہ میرا مالک ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے حالات سے باخبر ہے، اور وہ مجھے کسی بھی صورت میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ قرآن مجید حسب ضرورت جیسے جیسے مسائل سامنے آتے ہیں ویسے ویسے اللہ پاک اس کو نازل فرماتے ہیں۔ اگر ساری کتاب ایک ہی بار نازل فرما دیتے تو پھر پورے احکام پر یک بار بھی عمل کرنا مشکل ہوتا، جیسے شراب کی، زنا کی، چوری کی اور قتل کی حدود وغیرہ اگر ایک ساتھ نافذ کر دی جاتی تو مسلمان مشکل میں پڑ جاتے، لیکن اللہ پاک نے تدریجاً آہستہ آہستہ یہ سارے احکام دیے تاکہ اس کو مسلمانوں کے لیے برداشت کرنا آسان ہو جائے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ استاد اپنے طالب علم کو پوری کی پوری کتاب ایک ہی دن میں پڑھ کر سنا دے تو اس سے طالب علم کو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اگر تھوڑی تھوڑی اس کو وہ کتاب روزانہ پڑھائے تو اس کا اس سے زیادہ فائدہ ہے۔ اور تیسرا فائدہ اس میں یہ ہے
کہ قرآن مجید کے کچھ احکام ایک خاص مدت تک کے لیے ہوتے تھے، پھر ان کو منسوخ ہو جانا تھا، تو اس لیے اللہ پاک نے تھوڑا تھوڑا کر کے اسے اتارا تاکہ پہلے احکام کو منسوخ کر کے نئے احکام نازل کیے جائیں۔ چوتھا فائدہ اس کا یہ ہے کہ امت کے لیے قرآن مجید کو یاد کرنا آسان ہو گیا۔ تھوڑی تھوڑی آیات کو یاد کرنا یہ عرب کے ان پڑھ لوگوں کے لیے زیادہ آسان تھا، بجائے اس کے کہ پوری ایک کتاب ان کو یاد کرنے کے لیے دی جاتی۔ تو فرمایا اس میں بہت سی اللہ کی حکمتیں ہیں، اور یہ اعتراض ان کا بالکل فضول ہے۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ترتیل اصل میں کہتے ہیں دانتوں کے درمیان جو خالی جگہیں ہوتی ہیں اسے کہتے ہیں ترتیل الاسنان، دانتوں کے درمیان خلا۔ تو مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کو علیحدہ علیحدہ آیات کر کے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، جیسے کہ سورۃ الاسراء میں فرمایا کہ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْسِمٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اس قرآن کو ہم نے جدا جدا کر کے نازل کیا ہے تاکہ آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر لوگوں کو سنائیں، اور اس کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اور وہ نہیں لے کر آتے آپ کے پاس کوئی مثال، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ، مگر ہم آپ کے پاس حق بھیج دیتے ہیں، وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور بہترین تفسیر بھیج دیتے ہیں۔ فرمایا جب بھی وہ کوئی اعتراض کرتے ہیں یا کوئی سوال کرتے ہیں یا کوئی مثال بیان کرتے ہیں تو ہم اس کے جواب میں نہایت وضاحت کے ساتھ بہترین اور سچی بات اس کے جواب میں بھیجتے ہیں، اور خوبصورت تفسیر اس کے بارے میں اللہ کے رسول پر نازل فرماتے ہیں۔ الذین یحشرون علی وجوہہم، وہ لوگ جو اکٹھا کیے جائیں گے اپنے چہروں کے بل، الی جہنم، جہنم کی طرف، اولئک شر مکانا، یہ لوگ بدترین جگہ میں ہوں گے، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور سب سے بڑھ کر راستے سے بھٹکے ہوئے ہوں گے۔ فرمایا کہ کفار و مشرکین کو چہرے کے بل گھسیٹ کر میدان محشر کی طرف لے جایا جائے گا، یا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک ان کو چہروں کے بل چلا دے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آدمی اپنے چہرے پر کیسے چلے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الیس الذی امشاہ علی الرجلین فی الدنیا قادرا علی ان یمشیہ علی وجہہ یوم القیامہ، فرمایا جس اللہ نے ان چھوٹے چھوٹے پیروں پر انسان کے اتنے بڑے جسم کو چلا دیا ہے، کیا وہ قیامت کے دن اس کو اس کے چہرے پر نہیں چلا سکتا؟ اور سورۃ القمر میں اللہ پاک نے فرمایا ان کو ان کے چہروں کے بل جہنم میں گھسیٹا جائے گا اور کہا جائے گا کہ آگ کے چھونے کا عذاب چکھو۔ تو فرمایا اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں، اصل مقصد یہ ہوگا کہ اللہ کے نافرمانوں کو ذلیل کیا جائے اور ان کو بے عزت کیا جائے، اور ان کے ساتھ ایسی حالت کی جائے کہ جس کو دیکھ کر لوگ عبرت پکڑیں اور ان کے حال کو دیکھ کر اللہ سے پناہ مانگیں۔ اولئک شر مکانا، شر اصل میں اشر ہے، جیسے کہ خیر اصل میں اخیر ہے، تو اس کا معنی ہے بدترین، یہ اس میں تفصیل کا صیغہ ہے۔
یعنی یہ لوگ نہایت بری جگہ میں ہوں گے، میدان حشر میں بھی ان پر بہت سختیاں ہوں گی اور پھر جہنم میں بھی ان پر بہت سختیاں ہوں گی، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان حشر کی سختیاں اور قیامت کا طویل دن ایک مسلمان کے لیے ایک فرض نماز کے برابر وقت اس کو یہ محسوس ہوگا، اور اللہ پاک اس کو حشر کی سختیوں سے بچا لیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ، اور کر دیا ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی کو، ہارون وزیرا، ہارون کو بوجھ بٹانے والا۔ فرمایا ہم نے اس کو فرعون کی طرف بھیجنے سے پہلے کتاب عطا فرمائی، جبکہ یہ بات معلوم ہے کہ تورات موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں کے غرق ہونے کے بعد، سمندر سے پار ہونے کے بعد، صحرائے سینا میں پہنچنے کے بعد اس وقت عطا فرمائی گئی۔ تو یہاں کتاب سے کیا مراد ہے؟ تو علماء تفسیر یہ فرماتے ہیں کہ یہاں کتاب سے مراد اللہ کے وہ احکام ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے دے کر بھیجے کہ جاؤ فرعون کو جا کر میری توحید کا پیغام پہنچاؤ اور اس سے بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کرو اور اس کو جا کر اپنے معجزات دکھاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ پاک کی کتاب کے علاوہ جو وحی نبی پر آتی ہے وہ بھی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ وہ زنا کرنے والے مزدور کے بارے میں یہ فرمایا تھا، لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، کہ میں تم دونوں کے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ اور پھر آپ نے اس کمارے مزدور کو 100 کوڑے مارنے اور 1 سال کی جلاوطی کا حکم دیا، اور عورت کے بارے میں فرمایا اگر وہ زنا کا اعتراف کر لے تو اس کو رجم کر دینا ہے۔ تو یہ دونوں احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہوتے ہیں، تو اس لیے آپ نے حدیث رسول کو بھی اللہ کی کتاب فرمایا۔ وزیر کا معنی بوجھ اٹھانے والا، بوجھ بانٹنے والا، یعنی مددگار۔ یعنی اصل نبی تو موسیٰ علیہ السلام تھے اور ہارون علیہ السلام ان کے مددگار کے طور پر ساتھ کر دیے گئے۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ، تو ہم نے کہا کہ تم دونوں جاؤ ایسی قوم کی طرف كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا، فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، تو ہم نے ان کو برباد کر دیا بہت بری طرح برباد کرنا۔ یہ قرآن مجید کا کمال ہے، اختصار کا اور ایجاز کا یہ کمال ہے کہ اتنے طویل قصے کو اللہ پاک نے صرف 2 سطروں میں مختصر کر کے سمیٹ دیا۔ فرمایا کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو ہماری آیتوں کو جھٹلانے والے تھے، چونکہ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ ہماری آیتوں کو جھٹلا دیں گے، اس لیے اللہ نے پہلے ہی فرما دیا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلا دیا۔ فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، تدمیر کہتے ہیں کسی چیز کے اس طرح توڑنے اور پھوڑنے کو کہ وہ دوبارہ ٹھیک نہ ہو سکے، یعنی ہم نے ان کو تہس نہس کر دیا، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، اور ہم نے ان کو زیر و زبر کر دیا، دنیا سے ان کا وجود ختم کر دیا۔ ترجمہ ایک بار، وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا،
لولا نزل عليه القرآن کیوں نہیں اتارا گیا اس نبی پر قرآن جملۃ واحدہ ایک ہی بار سارے کا سارا کذالک اسی طرح ہم نے اتارا ہے لنثبت به فؤادک تاکہ ہم اس قرآن کے ساتھ آپ کے دل کو مضبوط کریں ورتلناہ ترتیلا اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا خوب ٹھہر کر پڑھنا وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ اور یہ نہیں لاتے آپ کے پاس کوئی مثال إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ مگر ہم آپ کے پاس حق بھیج دیتے ہیں وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا اور بہترین تفسیر بھیج دیتے ہیں الذين يحشرون على وجوههم وہ لوگ جو اپنے چہروں کے بل اکٹھے کیے جائیں گے الى جہنم جہنم کی طرف اولئک شر مکانا یہ لوگ بدترین جگہ میں ہوں گے وَأَضَلُّ سَبِيلًا اور سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے سیدھی راہ سے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا اور ہم نے ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو مددگار بنا دیا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ تو ہم نے کہا کہ تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.